أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد مکی سورہ ہے. سورہ نمبر 12، 43 آیات ہیں، اور اس کا نام رات کا مطلب ہوتا ہے وہ فرشتہ جو بادلوں کو چلاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے چلانے کے لیے کوڑے مارنے پڑتے ہیں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسی آواز کا نام رات ہے، جو بجلی کی بادلوں سے گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے تو اس کو رات کہتے ہیں. سو وٹ ایور دا کیس از، بوتھ آر دا میننگ. سینٹرل تھیم ہے اس کی وارننگ ود اعلیٰ اللہ. اور اس میں ایک خاص چیز میں نے نوٹ کی ہے آج نوٹس بناتے ہوئے، کہ اس میں ہر چیز پیر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جوڑے کی صورت میں بتائی ہے. آیت سجدہ ہے اس کی 14 نمبر آیت. اس کو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر کچھ آیات میں نے جو سلیکٹ کی ہیں. اگر آپ ویسے اس کے اوور ویو دیکھنا چاہیں تو 1 سے لے کر 16 تک آیات تعارف قرآن ہے. پھر 19 سے لے کر 29 تک آیات خوف بیسی میں آتے ہیں. بیوقوف اور عقل مند کا کمپیریزن ہے کہ اللہ اولو الالباب کنہیں کہتا ہے اور بیوقوف لوگ کنہیں کنسیڈر کرتا ہے. پھر 30 سے لے کر 43 تک انجام اہل ایمان کا ہی اچھا ہونا ہے. 10 صفات ہیں اہل ایمان کی، وہ دیکھیں گے کہ کون کون سی ہیں. 20 نمبر سے 23 تک. الف لام را میم را تلک آیات الکتاب. آپ دیکھ رہے ہیں ہم جتنی بھی صورتیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ شروع میں ہی اپنی کتاب کا تعارف ضرور کراتا ہے. بعد میں تو جو آیات آ رہی ہیں، ابھی تو اس سال کی ہماری تھیم تھی خوف کی آیات، مطلب وہ چیزیں جو انسانی خوف ہیں، جو کلیمٹیز ہیں، ان کے ساتھ ہوپ والی آیات کون سی ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں. لیکن اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. یہ اتنا کانسٹنٹ ہے، اللہ قرآن کا تعارف کراتا ہے اور پھر کہتا ہے قرآن اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا. پھر وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ جس نے پہاڑ بنا دیے، زمینیں بیلنس کر دیں پہاڑوں کے ساتھ، پھر اس نے اس میں دریا بہا دیے. تو بارش کا سسٹم، رین سائیکل، تو یہ جب سارا تعارف اللہ تعالیٰ کراتا ہے تو پھر یہ سارا اصل میں قرآن کا تعارف ہو رہا ہوتا ہے کہ اس ہستی کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا. دل کا آیات الکتاب، یہ اس الکتاب لوح محفوظ سے لی گئی آیات ہیں. والذی، اس ذات کی طرف سے، انزل الیک، جس نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، میں رب کا، جو آپ کا رب ہے، الحق کو. رب بھی حق ہے، اس کا کلام بھی حق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، وہ مگر انسانوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. اب اعلیٰ اللہ کی تعریف، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی آیات ہیں. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ رب ہے جس نے آسمانوں کو بنایا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی کوالٹی کا ذکر کر رہے ہیں. آسمانوں کو بلند کیا جس نے، بغیر عمد، ستونوں کے بغیر. الصلاۃ عماد الدین، عماد عمد کی جمع، نماز دین کا ستون ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ جا ٹھہرا. وسخر الشمس، اور اس نے مسخر کر دیے، تمہارے تابع کر دیے، سورج کو تمہارے تابع کیا اور چاند کو بھی کیا. تو سب کے سب بہہ رہے ہیں. تجری کا ورڈ آتا ہے، یجری، جب نہروں کے بارے میں اللہ کہتا ہے
نہریں بہہ رہی ہیں، تو وہ سورج چاند ستارے ایسے بہہ رہے ہیں جیسے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب اس کو، ان کی ریئلٹی کو فاؤنڈ کرنا انسان کا کام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے سبمٹ کر دی ہیں تمہارے آگے، سبڈیوڈ کر دی ہیں ایلیمنٹس آف نیچر، آل ایلیمنٹس آف یونیورس۔ اب اس کو اپنے فائدے کے لیے کیسے یوز کرنا ہے، سورج سے کیسے سولر انرجی لینی ہے، دریاؤں پر کیسے آپ نے بند باندھ کے وہاں سے الیکٹرکسٹی پیدا کرنی ہے، اور آپ نے ونڈ ٹربائنس کو کیسے چلا کے وہاں سے لینا ہے، یہ اٹس اپ ٹو یو۔ یہ انسان کو جب مسخر کر دیا اللہ، جب کہہ دیتا ہے تو اٹ مین کہ اللہ نے ان کو نوکر بنا دیا ہمارا۔ اب ہمارا کام ہے کہ اس نوکر سے کام کیسے لیتے ہیں۔ ہاں، اور ہم اس نوکر سے کام لینے کے قابل تو تب ہوں گے نا جب ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے فرصت ملے گی۔ چلیں زمین والوں کے جھگڑے سلجھا لیتے تو ہم کہتے کہ ہم انٹرنیشنل سیاست پر بڑا سوچتے ہیں اور اس کے لیے گلوب کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو ابھی اپنے محلے کی سیاست سے بھی نہیں نکلے، پھر محلے کی سیاست تو دور کی بات، ہمارے خاندان میں جو سیاست چل رہی ہے، میری بہن نے جہاں بیٹی بیاہی وہ جو تھے وہ میرے سسرال والے تھے پہلے، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ یہ تعلق بن گیا، تو پھر وہاں میں نے کیا کرنا ہے، ہاں میں نے کس طرح سے کنٹرول قائم رکھنا ہے اپنے میکے اور سسرال میں دونوں جگہ۔ بس ابھی تو اس سیاست سے نہیں نکل رہے، اور میں نے کون سے ٹرکس کھیلنے ہیں کہ میری ساس پھر دوبارہ کچن میں قدم نہ رکھے، میرا ہی ہو جائے، اور پھر میں نے کون سے ٹرکس کرنے ہیں کہ بہو کے حوالے کبھی بھی نہیں کرنا، اپنی سلطنت اپنا تخت نہیں چھوڑنا۔ ابھی میں اس سیاست سے نکلوں گی تو میں دنیا کا سوچوں گی، اور دنیا تو دور کی بات، میرا رب کہتا ہے میں نے تمہارے نوکر بنا دیے ہیں، ان سے کام لو۔ یہ سورج چاند ستارے آپ سوچ سکتے ہیں، سورج جو جلتا ہوا ہے لیکن انسان سوچ رہا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ پرندوں کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے، حضرت داؤد کے بارے میں کہتا ہے پرندے ان کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو سنا کرتے تھے، ساتھ ساتھ دے سنگ ود ہم، ایسا ہی ہے قرآن میں ہے۔ پھر ہے قرآن میں کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انسان یہ چیزیں سمجھ چکا ہے، ان کو ہم ڈسکور نہیں کر رہے، ابھی تک ایکسپلور نہیں کر رہے، ان ساؤنڈز کے ساتھ ہماری کوئی ریلیونسی نہیں ہے، ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے۔ مجھے وہ پھر اسٹرپ ڈانسر یاد آ جاتی ہے، یورپ کے کسی کلب میں ناچنے والی، جو کہتی ہے کہ میں اسٹرپ ڈانسنگ یہاں پر اس لیے کر رہی ہوں، کلبز میں سب سے گھٹیا نیوڈ اور کیا کہیں نیئر ٹو پورنوگرافی اسٹرپ ڈانس ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں پی ایچ ڈی کے لیے اپنی فیس پے کروں، اور میں پی ایچ ڈی کروں گی کس پہ، سائبر کرائمز پہ، کہ دنیا میں یہ کرائمز کیوں ہوتے ہیں۔ ایون شی ہیو اے گول ٹو لیو، شی ہیو اے ایم جو اس نے فلفل کرنا ہے اس دنیا میں، بیکار نہیں ہے وہ، لیکن ہمارے پاس تو کوئی گول ہی نہیں ہے، کوئی ایم ہی نہیں ہے۔ سردیوں کے کتنے جوڑے بنیں گے، گرمیوں کے کتنے بنیں گے، کس برانڈ کے ہوں گے۔ دیورانی سے بہتر ہونا چاہیے، بچے جس اسکول میں پڑھیں گے نا وہ سارے میکے سسرال سے بہتر ہونا چاہیے۔ اور اللہ آپ کو دعوت دیتا ہے، قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے، پھر یہ باتیں عجیب لگتی ہیں ہمیں کہ یہ تو سورج چاند ستاروں کی باتیں ہم سے کیسے کی جا رہی ہیں۔ یدبر الامر، اسی نے تمام کاموں کی تدبیریں کر دی ہیں، یفصل الآیات، پھر تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو لکھ دیا ہے، اپنے کلام میں بیان کر دیا ہے، تفصیل کے ساتھ تمہیں سمجھاتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم، تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا صرف یقین آ جائے، تمہیں ہر چیز کے اینڈ سے سمجھ آ جائے کہ اس زندگی کا بھی اینڈ ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، پھر آگے اور نشانیاں ہیں، جس نے پہاڑ اور نہریں اور ہر طرح کے پھل جن کی دو جوڑے کی شکل میں بنائے، پھر رات اور دن کا پیر پہاڑوں کا نہر کے ساتھ۔ ان فی ذالک، جب اللہ یہ بات کرتا ہے نا تو پھر میں رک جاتی ہوں وہیں پر، اس میں ہے نشانیاں، لآیات، کوئی ایک نہیں ہے، بہت سی نشانیاں ہیں، تم ڈسکور کرنے لگو تمہاری ہر چیز کا حل نکل آئے گا، تمہاری ہر پہلی، ہر ریڈل از سالوڈ تھرو قرآن۔ لقوم یتفکرون، جو لوگ سوچنے کے عادی ہیں، ایٹ لیسٹ سوچتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، ان کے لیے ہیں۔ پھر آگے یہ قدرت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ساری آیات ہیں ٹل 11،
11 आयत मैंने कहा मैं आपके सामने पढ़ लूँ, ये मुझे अच्छी लगती है, मुझे नहीं पता था ये सूरत रात में है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु, बेशक अल्लाह ताला तब्दील नहीं करता, मा बिकौमिन, किसी भी कौम को, किसी भी कौम को अच्छी हालत से बुरी में नहीं ले जाता, उसको तबाह नहीं करता। हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहाँ तक कि वो खुद डिज़र्व नहीं करते तब्दीली को, जहाँ तक कि वो खुद को खुद नहीं बदल देते, अल्लाह उन्हें नहीं बदलता। यहाँ अल्लाह ने असूल बताया तब्दीली का, दुआओं से तब्दीली नहीं आएगी। मुसल्ले बिछाएं और एतकाफ़ बैठ जाएं, 10 दिन का क्या पूरे रमज़ान का एतकाफ़ करें, अपनी अपनी ज़ाती इबादत जंगलों में जाके चिल्ले करें। अल्लाह कह रहा है मैं तब्दील नहीं करूँगा। अगर तुम्हारे मुकद्दर में कोई बदबख्ती है, सुस्ती की वजह से परेशानी है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। यहाँ अल्लाह ने बता दिया है इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला या ला युगय्यिरु, तब्दील नहीं करता, तुम्हारी हालत को अच्छा नहीं करेगा जब तक कि तुम खुद अपनी हालत को अच्छा नहीं करो। आपके वॉशरूम में अगर स्टेन्स लग गए हैं, पानी के दाग लग गए हैं, वाइट वॉशरूम है उस पर ब्राउन कलर के दाग लग गए हैं, आप चाहे जितनी तस्बीहां पढ़ें, जितनी तस्बीहां पढ़ें, तस्बीहां पढ़ नहीं रहा इमरान खान के नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ चोर है, इस बात को पढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी तस्बीह आप जितनी चाहे पढ़ लें। अल्लाह कहता है काम करना पड़ेगा तब्दीली के लिए। कैसा काम करना पड़ेगा कि आपको वो वॉशरूम जो लिक्विड होते हैं वो मंगा के उसको रगड़ना पड़ेगा, मांझना पड़ेगा, तब जाके सफाई होगी। सफाई की तस्बीहां पढ़ने से नहीं होगी, वजीफ़े पढ़ने से नहीं होगी। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत खुद नहीं बदलते। ये किसी बुजुर्ग का कॉल नहीं है, ये किसी का सेइंग नहीं है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं और अटल हैं, इसमें कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती। वयुसब्बिहु अर्रादु, ये है आयत नंबर 12 जिसमें इसका नाम है सूरत का। आगे चलते हैं आयत नंबर 17। ये एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है अल्लाह ने बारिश के साथ और पानी के साथ दी है कि जब कोई भी समंदर में झाग होता है या धातों को पिघलाया जाता है तो उनका जब झाग ऊपर आ जाता है उसको तुम गंदगी कंसीडर करते हो। देखें, एक मेरा जेवर है, मेरे पास एक कड़ा है सोने का, मैं उसे सुनार के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ इसको मोल्ड करके ना कुछ और बना दो, इसके मेरे एयर रिंग्स बना दो। वो उसको पहले, जब तक वो कड़ा मेरे हाथ में था वो सोना था, जब कड़ा उसके हाथ में गया तब भी सोना है, लेकिन जब वो आग में गया ना तो उसमें से कितना सोना है ये अब पता चलेगा। अब सोना जो है वो रह जाएगा और जो उसके साथ इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी की सारी जब उसको तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा तो वो ऊपर आ जाएंगी। फिर उनको वो झाग कंसीडर करके, वो उनको खस व खाशात कंसीडर करके ऊपर से सुनारा उतार देगा। आप ये देखें कि हम कहते हैं बादाम, बादाम, पूरे बादाम को हम कहते हैं जब वो उसके ऊपर छिलका होता है। फिर जब हम उसको तोड़ते हैं तो उस छिलके को बादाम नहीं कहते, उसको कहते हैं ये छिलका है, इसको फेंक देते हैं बास्केट में, बादाम ये है, इसको भिगोएंगे। फिर जब उसको भिगोते हैं फिर उसके ऊपर से एक छिलका उतरता है, फिर वो जो गिरी रह जाती है उसको बादाम कहते हैं और उस छिलके को बादाम कंसीडर नहीं करते। अल्लाह कहता है यही हालत इंसानों की है। जो तुम्हारे अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो तुम्हारे अंदर मुनाफ़कत होती है, जो तुम्हारे अंदर 2 नंबरी होती है, मैं तुम्हें पूरे हालात से गुजारता हूँ, अच्छे हालात से गुजारता हूँ, तो कभी वो झाग बन के और कभी वो मेटल का जो वो है फिल्थ है वो बन के ऊपर आती है और फिर वो तुम्हारे अंदर से निकल जाती है। और बाज़ इंसान भी ऐसे होते हैं जो माशरे का एसेंस होते हैं, सोना होते हैं, तो फिर अल्लाह उनको बाकी रखता है, उन्हीं को हुकूमतें अता करता है और खसो खाशात को बहा देता है, हवाएं उड़ा देती हैं उन्हें। बहुत खूबसूरत मिसाल अल्लाह ताला ने दी, 17 और 19 तक है ऑलमोस्ट। ये है मोमिनीन की सिफ़ात। अल्लाह ताला इन्हीं आयत के एंड पे, आयत नंबर 19 से ये शुरू होती हैं। अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अमा, क्या भला वो बराबर हो सकता है उसके जो जानता हो अपने रब की तरफ से सच्चाई, जिसको अपने रब के कवानीन पता हो, उसके मुकाबले में जो अंधा हो। इन्नमा यतज़क्करु, बेशक नसीहत तो वही हासिल करेगा, याद तो उसे आएगा, उलुल अलबाब। आयत नंबर 19 सूरत राद। जो अक्ल वाले हैं,
अच्छा, अकल वाले कैसे होते हैं? अब अल्लाह ये कह रहे हैं, पहले हम देखते थे कभी अल्लाह मोमिनीन का वर्ड यूज़ करता है तो फिर हम गौर करते हैं कि मोमिनीन कैसे होते हैं। यहाँ तो सिर्फ अकल वालों की सिफात है। अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि, जो अल्लाह के साथ किया हुआ वादा पूरा करते हैं। जो मेरे रब का वफादार नहीं है वो इंसानों से क्या वफा करेगा? पहला वादा जो हमने पूरा करना है वो रब के साथ करना है। जब उसने हमें बनाया, हमारे मालिक ने, और फिर उसने हमें बना के तमाम अरवाह से पूछा, क्या मैं अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम रूहों ने कहा बला, हाँ बिल्कुल आप ही हमारे रब हैं। कहा जब दुनिया में किसी और ज़माने में किसी और जहान में तुम्हें भेजूंगा, वो ये भूल तो नहीं जाओगे? कहा नहीं भूलेंगे। अल्लाह ने कहा भूल भी जाओगे तो उसका इंतज़ाम भी है, वहाँ जो सेंसेस दूंगा उसमें समझ नहीं आएगी तो फिर पैगम्बर भेजूंगा, हिदायत भेजूंगा, बुक्स भेजूंगा, मैं अपना तारुफ भेजता रहूँगा। तो उन्होंने कहा हम याद रखते रहेंगे। हम सब ने ये वादे किए। अल्लाह कहता है उन लोगों की सिफ्त क्या होती है? वो वफ़ा करते हैं, रब से वफ़ा करते हैं, रब से जो वादा पूरा करके आए हैं उसे पूरा करते हैं। वला यनकुज़ून अल मीसाका, मीसाक कहते हैं वो वादा जो लिखा गया। मुझे बताएं, हमें लगता है हमने वादा नहीं लिखा अभी तक। बहुत से लोग कुरान की तरफ नहीं आते, पढ़ लिया तो अमल करना पड़ेगा, हालांकि आ गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ गई हमारे ऊपर। अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि कुछ वादे सिर्फ ज़बान से नहीं होते, रवैयों से हो रहे होते हैं? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मतलब एग्जांपल हो सकता है कि लगे कुछ लोगों को ये थोड़ी सी वल्गर है, बट आई हैव टू कंसीडर इट। जो लोग रिलेशन में होते हैं, शादी नहीं हुई होती, अभी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं, शेयरिंग कर रहे होते हैं, हमारा घर होगा, हमारे बच्चे होंगे, हम हनीमून यहाँ करेंगे, हम वो अभी कमिटमेंट नहीं कर रहे होते, उसने अभी ये नहीं कहा होता विल यू मैरी मी, लेकिन उसके बावजूद क्या वो वादा कर रहा होता है अपनी ज़ुबान से? हाँ, ये जो बातें हैं ये कंसीडर कर रही होती हैं कि आप उसकी ज़िंदगी में क्या ख़ास मकाम रखते हैं और वो आपकी ज़िंदगी में क्या ख़ास मकाम रखती है। आप ज़रूरी नहीं है कि ज़बान से ये लफ्ज़ बोलें कि मेरे पेरेंट्स तो तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आ रहे हैं या क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उसके अलावा आप जेस्टर्स ऐसे दे रहे होते हैं, आप गुफ्तगू ऐसी कर रहे होते हैं जिससे दूसरे को लग रहा होता है कि हाँ ये मेरे से ही शादी करेगी। और हम समझते हैं हमने वादा नहीं किया क्योंकि अभी अल्फाज के साथ नहीं किया। अल्लाह ने हफ्ते वालों का किस्सा हमें डिटेल से क्यों बताया है? जिन्हें मना किया गया था कि हफ्ते के दिन मछलियां ना पकड़ना, और यकीन करें उन्होंने हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ी, फिर भी अल्लाह ने कहा मैंने उन्हें बंदर और खिंजीर बना दिया। बंदर बनाया, खारिश ज़दा धुतकारे हुए बंदर बना दिया मैंने उन्हें। सिर्फ एक वादे में रद्दो बदल, मक्कारी, अल्लाह को डॉज देना, अल्लाह को धोखा देना। हफ्ते के दिन उन्होंने मछलियां नहीं पकड़ी, मगर इस तरह से अपनी नालियां बनाई, पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, यानी वो समंदर होगा या दरिया होगा, तो उधर से ड्रेन्स बनाई, ऐसी ड्रेन्स जो ज़रा नीचे की तरफ आती थी, तो मछलियां हफ्ते के दिन बह कर उन ड्रेन्स में आ जाती थीं। कितनी खौफनाक बात है, ये खौफनाक किस्सा है जो अल्लाह ने बताया है। हमारा जो तमाम माजरत के साथ फतवा है इसी तरह की नालियों के ऊपर बना हुआ है। हफ्ते के दिन नहीं पकड़ी उन्होंने मछलियाँ, वो ड्रेन करती थी, ड्रेन करके वहाँ स्टे कर लेती थी। अल्लाह ताला ने ना उनकी आजमाइश के लिए हफ्ते के दिन ही, वो समंदर के किनारे कोई बस्ती होगी, डेफिनेटली दे वर फिशर्स, मछलियाँ पकड़ना उनका पेशा होगा, तो हफ्ते के दिन मछलियाँ उभर उभर के उनके सामने आती थी। ये अल्लाह ने बताया, हमें किस्सा सुनाया। फिर वो जो उसको हफ्ते के दिन उधर से अल्लाह ने कह दिया हफ्ते के दिन ही नहीं पकड़नी, आज जब सबसे ज़्यादा शिकार है आज नहीं करना। अब उन्होंने क्या किया कि ड्रेन्स बना दी, वो आके उन ड्रेन्स में ठहर जाती थी। वो पॉन्ड्स जो उनके करीब घरों के पास आते होंगे वहाँ पर आके मछलियाँ उसी पॉन्ड में फिरती रहती थी, जिंदा रहती थी। वो अगले दिन इतवार को ही पकड़ते थे, जिस दिन अल्लाह ने उन्हें मना किया था उस दिन नहीं पकड़ते थे। हम और आप हमेशा क्या ज़ाहिरी मफ़हूम समझते रहेंगे? वादे ज़बान से पूरे किए, कुरान को समझ के पढ़ लिया तो अमल करना पड़ेगा। कुरान को जब आपके पास आ गया है, जब आप पैदा कर दिए गए, इस दुनिया में इंसान बनाकर उतार दिए गए हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप वो वादा पूरा करने के पाबंद हैं। वादा तो आप कहीं और करके आए हैं।
یہاں اسے کھولیں یا نہ کھولیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی اس رسپانسبلٹی سے، اس نے اس دن پوچھ لینا ہے۔ ہاں، اس سے اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا میں نے کون سا وعدہ کیا ہے، مجھے کون سا لیٹر اپوائنٹ ہوا ہے، مجھے کون سی جاب، کون سی رسپانسبلٹی ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے جب وہ انسان پورا کرتا ہے تو پھر وہ سارے رول پورے کرتا ہے، پھر وہ بہانے نہیں بناتا کہ میں نے تو ابھی لڑکی سے وعدہ نہیں کیا، میں نے تو ابھی لڑکے سے نہیں کہا، ابھی تو میں سوچ رہی ہوں، ابھی تو میں 4-5 رشتے اور میری پاکٹ میں ہیں، میں تو ابھی سوچ رہی ہوں، میں نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا۔ لیکن جب آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یہ سب وعدے ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، اس کی بچی کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ لو بیٹا یہ تمہارا عید گفٹ ہے، تو اس بچی کی ماں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ اس سے رشتہ لینے والے ہیں، آپ زبان سے کہیں نہ کہیں آپ کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ابھی تک، وہی اتوار کے دن کی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ ہماری رضا، ہماری خوشی ہمارے ایٹیٹیوڈ سے، ہمارے ایون باڈی جسٹر سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ہماری پوری باڈی کمٹ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ کمٹمنٹس ایسی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ہم نے صرف وہ ظاہری مفہوم نہیں سمجھنا ہوگا، ورنہ پھر وہی حال ہوگا صورت معاون۔ میرا دل ہے کہ میں اس دفعہ ایک پورا دن اس کے اوپر لگاؤں اور اس دن کوئی صورت نہ کروں کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اب مجھے بتائیں جب نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے پھر تو کوئی نماز کے قریب بھی نہ جائے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ ملاتے ہیں، صلاۃ ملاقات ہے، اسی لیے میں کہتی ہوتی ہوں نماز ملاقات ہے۔ یصلون وصال، وہ ملا دیتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہر اس رشتے کو جوڑتے ہیں، ہر اس فیلنگ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور یہ خوف کی آیت بھی ہے، وہ اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اس کو جواب دینے سے ڈرتے ہیں، وہ ہر عمل اس کانشیسنس کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ خوف آپ کو اتنا مبارک خوف ہے کہ ہر تکلیف سے نجات دے دے گا، یہ اپریشیٹڈ خوف ہے۔ وَيَخَافُونَ، اچھا یخشون ربہم سے بات اللہ تعالیٰ کو لگا کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ وَيَخَافُونَ، اور ڈرتے ہیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ سوء الحساب، برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس سے سوال ہو گیا، جس کا حساب شروع ہو گیا، سمجھو وہ مارا گیا، حساب ہو گئی اس کا جس کو اللہ نے فیل کرنا ہے، جس سے پوچھ لینا ہے۔ وہ کسی انسان کے پوچھنے جیسا تھوڑی ہے کہ اتوار کے دن ہاں مچھلیاں تو اتوار کے دن ہی پکڑی تھی، میرے پاس فتویٰ تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ تھا، اتوار کو پکڑی ہیں، ہفتے کو تو نہیں پکڑی، آپ نے تو کہا تھا ہفتے کو نہیں پکڑنی، آپ نے تو کہا تھا طلاق تے سے ہوتی ہے کہ توے سے ہوتی ہے، پھر اس پر فتوے ہیں مفتیان کے، وہ پوچھتے ہیں تے سے تمہارے ذہن میں کیا تھا اس ٹائم جب تم طلاق دے رہے تھے، تے سے کہہ رہے تھے کہ توے سے کہہ رہے تھے؟ طلاق تو سپریشن کا نام ہے، جب آپ دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیپیبل نہیں ہیں رہنے کے تو دے شوڈ بی سپریٹڈ اینڈ دیٹس آل، دیٹس فائنل۔ تو اس میں یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر حساب وہ ایسا حساب نہیں ہوگا جیسے آپ مفتیوں کو جا کے جھوٹ بتاتے ہیں اور مفتی بھی پھر اسی جھوٹ پہ آپ کو فتوے دے دیتے ہیں۔ کس طرح سے سود ہے جی؟ ڈائریکٹ رقم لینا سود ہے، یہ کر لیں پھر سود نہیں ہے، پھر آپ کے پاس گارنٹی ہوتی ہے۔ میرا بینک جو ہے وہ سود پہ کاروبار نہیں کرتا، اسلامی بینک ہے، وہاں جا کے یہ دھوکے نہیں دیے جا سکتے، اللہ کو کم از کم نہیں دیے جا سکتے۔ جو کہتا ہے بھلا وہی تمہیں نہیں جانے گا، جس نے پیدا کیا وہ تمہیں اندر باہر سے اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ کرے آسان حساب، اللہ محاسبنا حسابا یسیرا۔ جس کو موٹا موٹا دیکھ کے اللہ نے کہا نا کہ اچھا پاس ہو، چلو 50 نمبر لے لیا، جاؤ جنت میں، وہی کامیاب ہوگا۔ جس کو روک کے پوچھ لیا نا ذرا بتاؤ یہ کیا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سمجھ لے کہ پھر وہ مارا گیا۔ اللہ نہ کرے ہم ان میں شامل ہوں۔ وہ ڈرتے ہیں، وہ اس خوف میں اس دنیا میں کسی کے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کرتے کہ اتوار کے دن تو مچھلیاں پکڑی ہیں، ہفتے کو تو نہیں پکڑی، ابھی کمٹمنٹ تو نہیں کی تھی۔ یہ کب کہا تھا میں نے تمہیں؟ 4-5 سال کے ریلیشن میں کوئی ایک دن یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا میں تم سے شادی کروں گا؟ میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا ول یو میری می؟ کیونکہ میں نے تمہیں نہیں کیا تھا، آج تو میں آزاد ہوں، میں تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں مجھ سے امید تھی کہ میں تم سے شادی کروں گا؟
बाय फॉर एवर, एंड दैट्स ऑल। और हम इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे। वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजह रब्बिहिम, और वो लोग साबित कदम रहते हैं जब तक कि उन्हें उनके रब की रज़ा हासिल ना हो जाए। वो सब्र करते हैं। लोग उन्हें जो कहते हैं ना, लोग उन्हें जो तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, उनके उनके रवैये उन्हें हर्ट करते हैं, तो वो अपने रब की रज़ा के लिए सह जाते हैं। क्योंकि उनका काम इस दुनिया की सियासत, इस छोटी मोटे झगड़ों में इन्वॉल्व होना नहीं है। वो तो दुनिया में लोगों के लिए भेजे गए हैं, उन्होंने तो ग्लोब का सोचना है। तो वो छोटी बातों से अपनी तवज्जो हटा देते हैं। वह अकामुस्सलाता, और वो सिस्टम अपने रब से मुलाकात का कायम करते हैं। वो लोगों को अल्लाह से जोड़ देते हैं। नमाज कायम करने का ये मतलब है, लोगों का कनेक्शन अपने अमाल से बिल्ड कर देते हैं। आज नमाज कनेक्शन बिल्ड नहीं करती। नमाजी सबसे बड़ा बेईमान होता है, नमाजी सबसे बड़ा मिलावट करने वाला होता है, नमाजी सबसे बड़ा 2 नंबर होता है, जिसकी वजह से लोग नमाज से भागते हैं। आप नमाज कायम नहीं करते, सॉरी टू से, आप नमाज से लोगों को मुतनफ़िर कर रहे हैं। अल्लाह क्या है, कह रहा है अकाम सलात, और हम समझते हैं नमाज पढ़ने वाले बख्शे जाएंगे। इसका तर्जुमा ये नहीं है। जो अल्लाह से लोगों का कनेक्शन कायम कर देते हैं, वो ऐसी नमाज पढ़ते हैं, वो ऐसा इखलाक रखते हैं, वो झूठ से, वो धोखे से, बदअहदी से बचते हैं कि उनको देखकर लोगों का दिल चाहता है उस रब से मुलाकात करने को। ये है अकाम सलात का मतलब। कितनी ही सूरतों में अकाम सलात आ गई, और हर नबी का पैगाम अकाम सलात है, और हमें लगता है इसका मतलब है नमाज पढ़ना, नमाज कायम करना। वर्ड कामा लिखा हुआ है, और नमाज मुलाकात को कहते हैं, कनेक्शन को कहते हैं, अ कनेक्शन बिटवीन अल्लाह एंड हिज मतलब क्रिएचर, जो भी उसकी मखलूक है, उसके दरमियान कनेक्शन का नाम सलात है। और वो लोग वो कनेक्शन कायम करने वाले होते हैं। उनको देख के अल्लाह याद आ जाता है, दिल चाहता है उस रब से मुलाकात की जाए जिसने इनके अंदर ये सिफात पैदा कर दी हैं। दे आर पंक्चुअल, दे आर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर सेटल पीपल। वो क्योंकि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में ख़ुद सेटल होते हैं, उस ताल्लुक़ ने उन्हें हर इस तरह से इखलाकी बुराई से बचाया होता है। वो रोल मॉडल होते हैं जिनकी वजह से लोग नमाज अल्लाह की तरफ आ जाते हैं, अल्लाह के साथ कनेक्शन कायम कर लेते हैं। व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो ख़र्च करते हैं मिम्मा रज़क़नाहुम। न यहाँ माल की बात हुई है, न फलों की बात हुई है, न बागात की। जो भी रिस्क उनके रब ने दिया है, क्योंकि हर किसी को अल्लाह ने मुख्तलिफ रिस्क दिया है, मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं, हर किसी की मोहलत भी डिफरेंट है। तो जो भी उनके रब ने उन्हें दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। वो एक पेनी है या वो डॉलर्स के पहाड़ हैं। सिर्रम व अलानियतन, छुपा छुपा कर भी और ऐलान कर कर के भी। व यदरऊन बिल हसनत सय्यता, और वो दूर करते हैं हर बुराई को अच्छाई के साथ दूर करते हैं। हमारे यहाँ तो मिसाल दी जाती है, गंद को गंद होता है। अल्लाह क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है, हर बुरी चीज़ को अच्छे, हर बुरे रवैये को अच्छे रवैये से दफ़ा कर देते हैं। इत्फ़ा बिल्लती है आसन, बुरे रवैयों को अच्छे तरीके से दफ़ा कर दो। वयदरऊना, वो दूर करते हैं बिल हसनती, साथ अच्छाइयों के, अस्सय्यता, बुराइयों से। कहीं भी बुराई है उसको अच्छाई में बदल देते हैं अपने रवैये से। उलाइका लहुम उक़बद्दार, इन्हीं लोगों के लिए हमेशा का ठिकाना है जन्नात व अदन, ईडन के हेवंस, हमेशा की जन्नतें, यदखुलूनहा, वो उसमें दाखिल होंगे। वमन सलहा मिन आबाइहिम, और जो भी उनके साथ इन अमाल में शरीक रहा, जो भी टीम वर्क की तरह अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाता रहा। मिन आबाइहिम, वो उनके पेरेंट्स में से हुआ, व अज़वाजिहिम, उनके स्पाउसेस में से हुआ, व ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी नस्लों में से हुआ। वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, वो भी उनके साथ दाखिल होगा। दे अकम्पनी दम, यदखुलूना, दाखिल होंगे उन पर, अलैहिम मिन कुल्लि बाब, हर तरफ से फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे उन पर। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलाम हो तुम पर, तुमने हर तरह के हालात में अल्लाह को प्रायोरिटी बनाया। अल्लाह करे हमारे लिए सलाम हो। फ़नेमा उक़बद्दार, तो कितना खूबसूरत है वो ठिकाना जो उन्हें मिलेगा। अल्लाह अकबर। वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि, और वो लोग जो अल्लाह के साथ किया हुआ वादा तोड़ देते हैं, मिन बाद मीसाकिही, उसको बड़ा पुख्ता करने के बाद। मीसाक कहते हैं रिटन मुआहदा, और वैसे भी कोई भी मुआहदा जो बड़ा मजबूती के साथ किया जाए, ऑथेंटिसिटी। वयक़तऊना मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसला, और वो कता कर देते हैं, हर वो काम करते हैं जिससे अल्लाह ने मना किया है।
توڑ دیتے ہیں ان رشتوں کو، توڑ دیتے ہیں ان یقین، لوگوں کے یقین توڑ دیتے ہیں، لوگ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر پاتے۔ آج آپ کسی ایک کو لفٹ دیں اور وہ آپ کی گاڑی ہی کڈنیپ کر دے پیچھے بیٹھ کر، یا ساتھ بیٹھ کر وہ گن نکالے اور آپ سے گاڑی چھین لے، اس کی وجہ سے کتنے ہی لوگ، آپ کبھی بھی کسی انسان پر اعتماد نہیں کریں گے۔ وہ لوگ جن کو واقعی لفٹ کی ضرورت ہے ان کو لفٹ نہیں دی جائے گی۔ یہ ہوتا ہے یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، لوگوں کا ٹرسٹ بریک کر دیتے ہیں۔ جس چیز کو انبریکیبل رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وعدوں کو انبریکیبل، کمٹمنٹ کا بندہ ہے، زبان کا بندہ ہے، زبان کے علاوہ بھی اگر اس نے کچھ فیصلہ کیا ہے تو وہ اس پہ قائم رہے گا، کسی کے ساتھ لگائی ہے تو پھر نبھائے گا۔ تو ان کی اس جسے کہتے ہیں کلیور، اور وہ جو بن کے دنیا دار بن کے اپنے آپ کو بڑا ذہین قابل سمجھ کے لوگوں کو چونا لگا رہے ہوتے ہیں کہ سب کے کھا جاؤ اور سب کچھ کھا جاؤ، تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، انسانوں سے ہی ٹرسٹ۔ اب بتائیں ہم میں سے کتنے ہیں جو انسانوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں کو تالے لگا کے نہیں رکھتے؟ ہم اپنی تجوریوں کو تالے لگا کے نہیں رکھتے؟ میں نے تو فریجوں کو بھی تالے لگائے ہوئے، زنجیریں پہنے ہوئے دیکھا ہے، فریج کے گرد ایک چین اور پھر اس پر تالا لگا ہوا، یہ بھی دیکھا ہے۔ کھانے کی چیز کو بھی اتنا بچا بچا کے روک رکھتے ہیں کہ کھا نہ جائے۔ مطلب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا، میں نے نا اسلام آباد میں ٹریول کیا تو بسز میں، مجھے نہیں پتا یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، میٹرو پر، تو وہاں پر جیسے ہی آپ میٹرو پر سوار ہوتے ہیں تو ہر 5 منٹ نہیں، میرا خیال ہے ہر منٹ کے بعد اعلان ہوتا ہے پاکٹ، جو کڈنیپرز ہیں ان سے اپنے سامان کی حفاظت کریں، بچا کے رکھیں، پاکٹ مار آپ کو نقصان پہنچا سکتے۔ یہ حال ہے انسانوں کا ایک دوسرے پر اعتماد سے۔ میں سوچتی رہی کہ میرے پرس میں کیا ہے، اور مجھے سارا ٹائم یہی رہا کہ پتہ نہیں، میں تو بہت سادہ ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلنا تو میرے پرس میں باقی کچھ رہ بھی جائے گا یا نہیں۔ میں فون حالانکہ میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، بٹ آل دا ٹائم آئی واز کانشیس کہ یہ فون باقی میرے ہاتھ میں رہ جائے گا، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ پاکٹ مار تو بڑے ان کو ٹرک آتے ہیں، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے میرے ہاتھ سے نکالے گا۔ تو آل دا ٹائم جتنی دیر بھی میٹرو پہ سفر کیا، مجھے لگتا ہے 15 منٹ ہوں گے، 20 منٹ اپنے اسٹیشن سے درمیان میں، تو اتنی دفعہ یہ اعلان ہو رہا تھا، اتنی دفعہ ہو رہا تھا۔ آپ ڈائیو پہ جائیں ٹرمینل پہ، فیصل موبائل چٹ لگی ہوتی ہے بینر کی طرح، اپنے سامان اور قیمتی سامان اور اشیاء کی خود حفاظت کریں۔ انسان اس قابل نہیں ہے کہ ان پر ٹرسٹ کیا جائے۔ یہ ہے اللہ نے کہا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ کسی پر اعتماد نہیں کر پاتے۔ وہ یکتعونا، وہ قطع کر دیتے ہیں، وہ توڑ دیتے ہیں، بریک کر دیتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو قائم رکھنے کا اللہ نے کہا تھا۔ اور ہم سمجھتے ہیں یہ آیات صرف صلہ رحمی بتا رہی ہیں، ہم اتنے ظاہر کے عادی ہو گئے ہیں کہ رشتوں میں صلہ رحمی کرنی ہے، بس جس کو بڑا دین سمجھ آ گیا اس کو یہی سمجھ آ جاتا ہے۔ ٹرسٹ بریک تک تو کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ان کی وجہ سے زمین میں فساد ہوتا ہے۔ جو امن کی کیفیت ہے، ہم میں سے کوئی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو خاص طور پہ رات کو 12 بجے کے بعد کیا اس کالونی سے باہر بھیج کے مطمئن رہ سکتا ہے؟ حالت امن میں ہیں ہم سب، کیا ہم حالت خوف میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، فساد کی حالت میں ہیں۔ حادثے کسی کو دن دہاڑے ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کہیں رات کو پڑ جاتا ہے، نہ دن کو عزتیں محفوظ ہیں نہ رات کو محفوظ ہیں۔ آلموسٹ میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ 16,000 پر ڈے ریپ کی شرح ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی کچرے کے ڈھیر پر ایک بچے باکس میں پڑا ہوا ملا، اور پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ میں بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں آپ نکاح کی بات کیوں کر رہی ہیں، اتنی زیادہ ایمفیسائز کیوں کر رہی ہیں؟ ہم نے حلال کے راستے روکے ہیں تو اللہ نے ہمیں حرام میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اللہ نے کہا لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، آپ کو خود تبدیلی کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ فرشتے نہیں اتریں گے، فرشتے تو بدر میں بھی اترے تھے، تو پہلے انسانی، اللہ نے کہا اب سے قانون چینج ہو گیا ہے، اب اوپر سے عذاب نہیں آئیں گے، اب تم ہی لوگ یا ایک دوسرے کے لیے رحمت بنو گے یا عذاب بنو گے۔ نو، پھر کیا ہے، پھر ان کے اوپر دیکھیں تو صحیح، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، صرف برا ٹھکانہ اللہ کہہ دیتا تو بات تب بھی سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ نے کہا لعنت ہے ان پر، جس پر اللہ لعنت کر دے
کیا اس کی کوئی تباہی میں، اس کی بربادی میں، اس کے نقصان میں کوئی شک ہے کسی کو؟ اللہ کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ اللہ سے رک گئے، جن کا اعتبار اسلام سے اٹھ گیا، تمہاری داڑیاں دیکھ کر انہوں نے سمجھا تھا اللہ تمہارے اوپر اعتماد کیا تھا. آپ یقین کریں ہمارے وہ دکاندار جن کی داڑیاں نہیں ہیں، وہ فروٹ تولتے ہوئے اتنی ڈنڈی نہیں مارتے جو داڑھی والا مار رہا ہوتا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. لوگوں کو ڈوج مت کرو جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، ورنہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے لعنت ہے ان پر، اور ان کے لیے برا گھر ہے، برا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 21 تھی. اور آیت نمبر 28 الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. پھر وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ساتھ پر یقین ہیں، جو بلیو کرتے ہیں اپنے رب پر، اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ اطمینان پا جاتے ہیں. اور یاد رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور تمام دنیا کے انسانوں، ان کے دل تو میرے ذکر سے اطمینان پا جاتے ہیں. اور تم مجھ سے بھاگ کے دیکھو، پلیئر، جوائے، ایکسٹیسی کہیں اور ڈھونڈو، ڈرگس میں ڈھونڈو، ڈانس میں ڈھونڈو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ریلیشن میں ڈھونڈو، ڈھونڈ کے دکھاؤ، فیشن میں ڈھونڈو، گاڑیوں میں ڈھونڈو، پیسے میں ڈھونڈو. پھر مل جائے تو سکون، پھر مجھے بتا دینا. پھر آخر سکون ملے گا بھی تو تمہیں اللہ کی یاد میں ملے گا، کیونکہ انسان اس دنیا میں صرف اسی تعلق کو مس کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مس کرتا ہے. اس کی فارمیشن میں یہ سب کچھ شامل ہے. میں کہتی ہوتی ہوں ہمارے اندر اللہ نے وہ میگنیٹ لگا کے اس پلانٹ پہ اتارا ہے، اپنی یاد کا، اپنی محبت کا. اگر اس کو کنیکشن مل گیا تو پھر آپ پرسکون رہیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ساری وائرز لگی ہوئی ہوں اور آپ نے بجلی کا میٹر نہ لگوایا ہوا ہو، آپ نے الیکٹرکسٹی لگوائی ہی نہیں ہے. ہاں اس نے وائرنگ کر دی ہے آپ کے جو وہ الیکٹریشین ہے ساری. جب تک آپ وہ کنیکشن بحال نہیں کرائیں گے، بٹن نہیں دبائیں گے، تو لائٹ نہیں آن ہوگی. آپ پوری زندگی وائرنگ کروا کے بیٹھیں، اس دنیا کے سب سے بڑے الیکٹریشین سے وائرنگ کروا لیں، کسی انجینئر سے کروا لیں وائرنگ، لیکن اس کا سورس بھی تو ہونا چاہیے نا اس وائرنگ کا. چاہے وہ اوپر بڑی ہوئی پلیٹیں ہوں، سولر انرجی ہو، یا باہر لگا ہوا میٹر ہو واپڈا سے لیا ہوا، جب سورس ہوگا تو اس کے ساتھ جب تک کنیکشن نہیں لگے گا آپ کے گھر کی بجلی نہیں جلے گی، روشنی نہیں ہوگی. یہ ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر وہ کنیکشن ہے جو آپ کو اطمینان دے دیتا ہے. آل عمران کی آیت نمبر 14 میں آپ کو سناتی ہوں. انسان جن چیزوں میں سمجھتا ہے کہ اسے خوشی مل سکتی ہے، اور پھر اللہ کا اعلان مجھے لگا کہ وہ ضرور پڑھنی چاہیے، سنانی چاہیے. زُیِّنَ لِلنَّاسِ، خوبصورت لگتے ہیں انسانوں کو، تمام انسانوں کو، حب الشہوات، ان کے دل میں محبت ہے وشز کی، من النساء، عورتیں، من پسند عورتیں، والبنین، اولاد، بیٹے، اولاد میں سے بھی بیٹے بہت پسند ہیں انسانوں کو، والقناطیر، اور ڈھیر کے ڈھیر، پہاڑ کے پہاڑ، کس چیز کے؟ المقنطرت، بڑے سیٹل، گن گن کے رکھے ہوئے، پائلز کھڑی کی ہوئی، من الذہب، سونا، والفضت، اور چاندی، والخیل، اور گھوڑے، سواریاں، لیکسس، ٹویوٹا کی گرینڈی، بی ایم ڈبلیو، اور کون سی ہوتی ہے پتہ نہیں، مجھے اپنے والی بھول جاتی ہے جو مجھے پسند ہے. کون سی؟ نہیں فارچونر، اچھا فارچونر، اور وہ مرسیڈیز، یس. تو وہ انسانوں کو پسند ہیں. والخیل المسومۃ، نام لیے ہوئے گھوڑے. دیکھیں اللہ وہی کہہ رہے ہیں، ہم گاڑیوں کے نام لے رہے ہیں نا، سواریوں کے نام. سرخ اونٹ ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سب سے قیمتی گاڑی، صحرا کا جہاز. آج ہم کیا کہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں کو؟ یہ کیا ہیں کہ یہ جہاز ہیں، زمینی جہاز ہیں. والخیل المسومۃ والانعام، اور مویشی، کس کے کتنے جانور ہیں، اس کے پاس کتنا مال ہے، وہ اس کی ویلتھ شو کرتا ہے. اور والحرث، اور مربع کتنے ہیں، ایکڑ کتنے ہیں، کتنے ایکڑ زمین ہے، کتنے مربع زمین ہے. یہ چیزیں انسانوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یہاں آئے ہو زندگی گزارنے کے لیے، اللہ نے دینا ہی دینا تھا. اس میں انوالو نہ ہو جانا، اس میں پلیئر ڈھونڈتے ہو.
اچھا لباس پہنیں گے، اچھا گھر بنائیں گے. اچھا پھر گھر کوئی بنا لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. میری تو نانی ماں کے گھر پہ لکھا ہوا تھا، میں ساری زندگی یہ آیت پڑھتی رہی. پتہ نہیں آیت ہے کہ یہ ویسے سینگ ہے. اچھا پھر اس پہ لکھتے ہیں اور پھر اس کو کوئی بھی رشتہ دار آئے، کوئی دوست ہے، اس کو آ کے پورے گھر کا ٹور کراتے ہیں. دیکھو دیکھو میں نے ایسے بنایا. اچھا 4-5 سال بعد وہ گھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سیدھا ہو جاتا ہے. پھر آپ کیا وہ ایکسائٹمنٹ فیل کرتے ہیں جو پہلے دن آپ نے بنانے کے بعد کی تھی؟ جب آپ گاڑی لیتے ہیں تو پھر دوست بھی کہتے ہیں ہمیں بھائی گاڑی کا کھانا کھلاؤ. بڑے دن آپ گاڑی کو موڈیفائڈ کراتے ہیں، اس میں لائٹیں لگواتے ہیں اور پھر اس کو بڑا بھگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری تو اتنی اسپیڈ پہ بھی ریس لگا کے دیکھ لو. اچھا یہ ایکسائٹمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ ویسی رہ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے؟ ختم، فیڈڈ فیڈڈ. بڑی محبت ہے، بڑا خوبصورت تعلق ہے، محبت کی شادی ہو گئی ہے الحمدللہ. اللہ کرے محبت کی ہو جائیں کریں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسا پہلے دن آپ میاں بیوی فیل کر رہے ہوتے ہیں، کیا 10 سال بعد وہی فیلنگز ہوتی ہیں؟ پہلے دن تو کوئی ایک مطلب اگر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بھی آپ کو خیال ہوتا ہے کہ آرام سے بیٹھو نا. وہ کہیں باہر نکلتی ہے تو ہسبینڈ نے بیگ پکڑا ہوتا ہے. ہاں اور 4-5 سال بعد، میں 10 سال بھی نہیں کہتی، 4-5 سال بعد تو پھر کہتے ہیں وہ تو نویں کے 9 دہاڑے تھے. کیا میں ساری زندگی اب تمہارا بیگ اٹھاؤں گا؟ تم نے یہ سمجھ لیا. وہ چھوٹا سا پرس پہلے اٹھایا ہوتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا. اور جب بچوں کے ساتھ 3 بچوں کے ساتھ بیگ ہوتا ہے ہیوی، ان کے کپڑے ہوتے ہیں، رومپرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو سامان فیڈرز ہوتی ہیں، وہ بھاری بیگ ہوتا ہے. وہ بیچاری نے بچہ بھی اٹھایا ہوتا ہے، میں نے ڈاکٹروں کے پاس دیکھا ہے، اور بیگ بھی خود اٹھایا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پہلے جب آپ کو اس کی کلائی مڑ جانے کا خیال تھا، اس دنیا کا کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی محبت، کوئی بھی اٹریکشن دیر پا نہیں ہے. دن رات کا چکر آپ کو یہی بتا رہا ہے، ہر چیز فیڈ اوے ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جائے گی. قائم کیا رہے گا؟ اگر سکون چاہتے ہو، اللہ کی یاد، بس نام رہے اللہ کا. باقی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کے دل تو اللہ کے ذکر سے سکون پا جاتے ہیں. تو تمام دنیا کے انسانوں، تمہیں دل کا سکون چاہیے تو اللہ کی طرف آ جاؤ. نہ گھوڑوں میں ملنا ہے. آپ کے پاس ہو سکتا ہے کبھی بہت سی سواریاں ہوں، اور پھر وہ وقت بھی آئے کہ کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ دنیا کی اللہ نے یہ بانٹ کی ہے نا، زندگی گزارنے کا سامان دیا ہے. So this is Surah number 12, Surah Ar-Ra'd.